السلام علیکم، میں ہوں نمرا سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ نون لیگی صحافی جو ہیں وہ نون لیگ کے عشق میں مبتلا ہو چکے ہیں اور کچھ ایسی باتیں انہوں نے کہہ دی ہیں کہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کی نااہلی، اسلامی تعلیمات، اس طرح کی کچھ گفتگو ہے۔ دیکھیے، یہ اس سے پہلے ہم نے کیا سنا، ابھی تو ہم ایک اینکر کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم نے بہت ساری اور باتیں سنی کہ میاں صاحب کے استقبال میں جو جائے گا وہ جنت کے ٹکٹ کا حقدار کہلائے گا، اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ میاں صاحب کے استقبال میں جو جائے گا اس کو ہنڈا 125 دیا جائے گا۔ اس سے پہلے ہم نے کیا دیکھا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے استقبال میں جو جائے گا وہ اپنی شادی کینسل کروائے گا۔ تو اس سے پہلے ہم نے کیا دیکھا، میاں محمد نواز شریف صاحب کے استقبال میں جو جائے گا وہ حقیقی لیڈر کا من چاہا کہلائے گا۔ تو میاں محمد نواز شریف بھی ملی اور جو ہے وہ جنت کے ٹکٹس بھی ملے بقول نون لیگ کے۔ دیکھیں ملے، اور بہت مافوق الفطرت پتہ نہیں منطقیں آ جاتی ہیں۔ اور دلائل کیا ہوتے ہیں؟ دلائل یہ ہوتے ہیں کہ دیکھو، میاں محمد نواز شریف صاحب نے جو ایٹمی دھماکے کی اجازت دی تھی نا، تو اس پہ پاکستان کی جو سالمیت تھی، پاکستان کی جو خود مختاری تھی، وہ مزید ایکسٹینڈ ہو گئی اور ہمارا ملک مزید مضبوط ہو گیا۔ دیکھیں، اسلامی تعلیمات، اور پاکستان پہلا اسلامی ملک بنا، اور اس وجہ سے میاں محمد نواز شریف صاحب پیارے پیارے اسلامی بھائی کہلائے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کا خاصہ، جاذبیت میاں محمد نواز شریف صاحب کا خاصہ ہے۔ تو بہرحال انہی کے ہی صحافی انہی کے نہیں، لیکن ان کے حامی سمجھے جانے والے ایک اینکر، بلکہ میں پہلے تو ان کا تعارف بیان کر لوں کہ حسن ایوب خان صاحب، اور یہ سابق ایم این اے پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو انجم عقیل خان ان کے بھتیجے ہیں، اور یہ پروگرام میں ہوتے ہیں، دی رپورٹرز پروگرام میں، اور خاور گھمن صاحب جس کو ہوسٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ایک چودھری غلام حسین صاحب ہوتے ہیں، اور حسن ایوب صاحب ہوتے ہیں اس شو کا حصہ۔ تو حسن ایوب صاحب نے پتہ نہیں کیا منطق گھڑ لی ہے، اور یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں میاں محمد نواز شریف صاحب، میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی جو نااہلی ہوئی تھی وہ اگر برقرار ہوگی تو وہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ تو اسلامی تعلیمات کے خلاف تو یہ بھی ہے نا کہ آپ جھوٹ بولیں، اسلامی تعلیمات کے خلاف تو یہ بھی ہے نا کہ آپ اپنے جو اثاثے ہیں وہ ظاہر نہ کریں، اسلامی تعلیمات کے خلاف تو یہ بھی ہے نا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب سے جب پوچھا جائے کہ آپ بتائیں کہ جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ہیں وہ کہاں سے لیے گئے، تو اسلامی تعلیمات کے اور اس کا جو جواب میاں صاحب نہ دے سکیں تو یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ووٹ کا غلط استعمال کریں اور اپنی باتوں سے اسلامی تعلیمات کے خلاف تو یہ بھی ہے نا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کر یہ کہیں کہ یہ ہیں وہ فلیٹس، یہ ہیں وہ رسیدیں کہ جن سے، یہ ہیں وہ ذرائع کہ جن سے لندن کے فلیٹس لیے گئے۔ تو اسلامی تعلیمات کے خلاف تو یہ بھی ہے نا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جب واپس آئے خود ساختہ تیسری جلاوطنی کے بعد اور پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں اسلامی تعلیمات کے خلاف یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور وہ تو کہتے ہیں میں اب بھی جاننا چاہتا ہوں کہ اس وقت بھی مجھے کیوں نکالا گیا۔ ان کا تو یہی سوال ہی ختم نہیں ہو رہا۔ 91 اور 93 میں کیوں نکالا گیا پتہ نہیں کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ نکالا کیوں گیا، اور اب میاں صاحب واپس جب آ چکے ہیں۔ بالکل، حسن ایوب صاحب نے جو کہا ہے وہ بتا دیں۔ حسن ایوب صاحب نے کہا، لیکن اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب جب واپس آئے تو یہ انہوں نے ابھی تک نہیں بتایا کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کہاں سے خریدے گئے، اور یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہونا چاہیے نا۔ اگر اسلامی تعلیمات صرف کسی ایک شخص کے گرد گھومتی رہیں گی تو کل کو ہم کیا کہیں گے کہ صاحب دیکھیں، اور اسلامی تعلیمات 62(1)(f آپ یہ کہتے ہیں کہ صادق و امین، آپ یہ کہہ رہے ہیں نا، اور میاں محمد نواز شریف صاحب صادق و امین قرار نہیں پائے۔ سپریم کورٹ پاکستان کی یہ ججمنٹ ہے نا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو نااہل کیا جاتا ہے۔ کیوں نااہل کیا جاتا ہے؟ ان سے پوچھا گیا کہ صاحب یہ وہ کیا ہے، آج تک پوری پی ایم ایل کیا کہتی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ
دیکھیں نواز شریف صاحب جو ہے نا, انہوں نے جو اثاثے اپنے ڈکلیئر کیے ہوتے, بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے حوالے سے ان کو کیا گیا نائل. ایسا نہیں ہے, بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کا کوئی قصہ ہی نہیں ہے. قصہ یہ ہے کہ ایک آپ کے ایسٹ ریسیویبل ہوتے ہیں, وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کہ آپ اپنے ایسٹس میں ڈکلیئر کرتے ہیں کہ صاحب یہ ہیں وہ ایسٹس جو میں لے سکتا ہوں, نہیں لے رہا وہ الگ بات ہے, لیکن وہ ڈکلیئر کرنے ہوتے ہیں, وہ قانون کے تحت, آئین کے تحت. اور اس کے بعد پھر میاں محمد نواز شریف صاحب نے وہ ڈکلیئر نہیں کیے تو ان کو کیا گیا نااہل, اور اس کے بعد پھر یہ ڈھنڈورا پیٹا گیا کہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں میاں صاحب کو نااہل کیا گیا. ایک یہ, اور دوسرا کہا گیا کہ صاحب دیکھیں بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں میاں نواز شریف صاحب کو سزا دی گئی. سزا اس میں نہیں دی گئی, سزا ایون فیلڈ میں ہوئی ہے, فلیگ شپ میں ہوئی ہے, اور میاں صاحب کو یہ کہا گیا کہ صاحب ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کو سزا ہوئی ہے. اور پھر دیکھیں جو جھوٹا بیانیہ بنایا گیا نا کہ سزا میاں صاحب کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں ہوئی ہے, سزا فلیگ شپ میں ہوئی ہے. اور اس میں یہ کہا آپ سے مانگا گیا تھا, آپ سے رسیدیں مانگی گئی تھی, آپ سے کہا گیا تھا کہ آپ یہ دیں اور اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ آپ واقعی انصاف کے حقدار قرار پاتے ہیں, کیونکہ آپ دیں گے اس کے بعد پھر عدالت آپ کے حق میں فیصلہ دے دے گی, کیونکہ آپ کے پاس اگر جائز ثبوت ہوں گے. لیکن میاں صاحب ناکام رہے, اور میاں صاحب نے پھر دیکھیں بہت ساری باتیں کر دی کہ دیکھیں مجھے کیوں نکالا, اور اس کے بعد سے لے کر اب تک میاں صاحب وہی ڈھنڈورا پیٹتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ان کو کیوں نکالا. بہرحال میاں نواز شریف صاحب سے اب آ جاتے ہیں ایک حسن ایوب صاحب, جو کہ بہت ہی, ان کو اندازہ ہے کہ لوگ ان سے کس حد تک محبت کرتے ہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنا جو کوٹ سیکشن ہے ٹویٹر پر وہ آف کیا ہوا ہے, اور وہ صرف ان کے لیے آن کیا ہوا ہے جن کو حسن ایوب صاحب خود چاہتے ہیں, یا جن کو فالو کرتے ہیں, اور صرف انہی کے لیے, مخصوص لوگوں کے لیے حسن ایوب صاحب نے یہ رکھا ہوا ہے, یہ گنجائش رکھی ہوئی کہ وہ ان سے کتنی محبت, کتنی عقیدت کرتے ہیں. تو حسن ایوب صاحب کے لیے بہرحال وہ یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا, یہ عادل عباسی صاحب کے پروگرام میں ہم نیوز پر انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ سپریم کورٹ کا تاحیات نااہلی کا فیصلہ اسلامی تعلیمات کے برخلاف ہے. اور آگے وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں موجودہ توبہ کے کانسیپٹ کی نفی ہے. موجودہ یا موجود, اسلام میں موجود توبہ کے کانسیپٹ کی نفی ہے. ٹھیک, سمجھتے ہیں. یہ فیصلہ برقرار نہیں رکھا جا سکتا. ٹھیک, یہ فیصلہ برقرار نہیں رکھا جا سکتا. حسن ایوب خان نے نواز شریف کی نااہلی اسلامی تعلیمات کے خلاف قرار دے دی ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا تاحیات نااہلی کا فیصلہ اسلامی تعلیمات کے برخلاف ہے. اسلام تو کہتا ہے, اسلام تو اصلاح کا کہتا ہے, آئین پاکستان اسلامی تعلیمات کے متصادم نہیں ہو سکتا, تو پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ کیسے متصادم ہو سکتا ہے؟ اور آئین پاکستان اگر یہ توبہ کا سزا آئین اور قانون کے تحت ہی ہوئی ہے, تو دیکھیں اگر آپ کو سزا ہوئی ہے نا کہ صاحب یہ اوپن اینڈ شٹ کیسے آپ کو سزا دی جاتی ہے, لیکن آپ کہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. یہ ایک منفی, یا پھر کہیں نا کہ ویسے تو منفی ہی بات ہوئی نا کہ آپ اسلام کو ہر بات میں میاں محمد نواز شریف کی انگڑائی کو بھی اسلام کے دائرے میں لے کر آئیں گے کہ دیکھیں یہ اچھی انگڑائی ہے. تو اسلامی تعلیمات کے اسی پر ہی کسی نے کامنٹ بھی کیا ہوا تھا نا کہ یہ بھی اسلامی ٹچ کہلائے گا یا نہیں. دیکھیے اسلامی ٹچ, یہ بالکل اسلامی ٹچ دیا ہوا, فل اسلامی ٹچ ہے, اور اس میں میاں صاحب کے لیے محبتیں ہیں. اور اگر کوئی فیصلہ کسی کے خلاف بھی آ جائے تو اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ یہ اسلامی دائرہ کار میں ہے یا نہیں ہے؟ عدالتوں نے طے کرنا ہے. آپ چلے جائیں شریعت ایپلیٹ کورٹ میں, اور 2 رکنی جج صاحبان کی ایک ٹیم ہوگی, وہ فیصلہ کرے گی, کیونکہ شریعت ایپلیٹ کورٹ کے 2 جج صاحبان ہوتے ہیں جو کہ اس کا تعین کرتے ہیں کہ صاحب یہ واقعی اسلامی ہے تو یا نہیں ہے. تو حسن ایوب صاحب کو جانا چاہیے, بلکہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو خود کو جاننا چاہیے کہ یہ اسلامی ٹچ ہے یا نہیں ہے, اور یہ فیصلہ کیا اسلامی تعلیمات کی خلاف ورزی ہے, تو ان کو جاننا چاہیے. اور حسن ایوب صاحب کے اس بیان کے بعد بہت سے لوگ اس پر ڈسکس بھی کر رہے ہیں. ایک صارف ہیں, انہوں نے لکھا کہ توبہ کے بعد کفارہ بھی ادا کرنا ہوتا ہے. کیا خیال ہے, ملک کے لوٹے ہوئے اربوں ڈالرز وطن واپس لے آئیں تو شاید توبہ اللہ بھی قبول کر لے گا.
اور اس کے علاوہ ایک اور صارفہ طیبہ انہوں نے لکھا کہ ان کو کوئی بتائے کہ اسلام میں داخل چور کے ہاتھ بھی کاٹنے کا کانسیپٹ موجود ہے. اور ایک اور صارفہ امین اللہ حسنت صاحب وہ لکھتے ہیں کہ توبہ تو ہر گناہ کے لیے کارآمد ہے، لیکن صرف اللہ کی بارگاہ میں انسان کے بنائے گئے نظام کا موازنہ اللہ کی رحمانیت سے کرنا اول درجے کا جہالت پن ہے. بالکل ایسے ہی. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہت سارے جو گناہ ہیں اگر وہ حقوق اللہ کا معاملہ ہو نا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، لیکن حقوق العباد کا معاملہ ہو تو اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ پہلے اپنے جو بندے ہیں جن کے ساتھ آپ نے کرپشن کیا، اپنے عوام کا پیسہ جن کے ساتھ آپ نے جو برا برتاؤ یا برا سلوک کیا ہوا ہے پہلے آپ ان سے معافی مانگیں. دیکھیں کرپشن یا پھر یہ تو پھر ایک ریاست طے کرتی ہے، ایک نظام طے کرتا ہے، ایک حکومت طے کرتی ہے کہ آپ نے ٹھیک کیا غلط کیا، اور پھر عدالت طے کرتی ہے. اور ایک آزاد ملک کی عدالت نے یہ طے کیا کہ میاں صاحب کو نااہل ہونا چاہیے اور میاں صاحب کو تاحیات نااہل ہونا چاہیے. ان کا اعتراض ہے کہ تاحیات نااہل نہیں ہو سکتے کیونکہ میاں صاحب اصلاح کے جذبے سے سرشار ہیں. پھر آپ یہ بتائیں نا کہ جب مفتی سعید صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو دوسرا نکاح تھا جو کہ زبانی ہے، اس کے کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن دوسرا نکاح ہوا، وہ یہ کہتے ہیں. اور اون چودھری کے مطابق کہ 14 سے 18 فروری کے دوران بشرا بی بی کا جو عدت ہے وہ مکمل ہوا. تو عمران خان صاحب مفتی سعید صاحب کے مطابق اصلاح چاہتے تھے، تو وہ والا اصلاح آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ وہ ٹھیک تھا؟ اور یہاں اس بات کا فیصلہ کون کرے گا کہ کس کا اصلاح ٹھیک ہے کس کا اصلاح غلط ہے؟ میں کہوں کہ دیکھیں میرا جو اصلاح ہے نا میرا ٹھیک ہے اور عمران خان صاحب کا اصلاح غلط ہے. یہ نہیں ہو سکتا نا. آپ ایک ملک میں ایک قانون کے تحت ایک کا اصلاح ٹھیک، ایک ملک میں ایک قانون کے تحت دوسرے کا اصلاح غلط نہیں ہو سکتا. فارمولا تو آپ ایک رکھ لیں. اسی طرح محمد کمال افریدی صاحب ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ توبہ کر کے پچھلے کرپشن کے پیسے قوم کو واپس کریں تو پھر ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جاوید حیدر صاحب ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ انہی کے بیان پر ہی نا، اور غریب عوام کا مال لوٹنا، ناجائز فائدہ اٹھانا، باہر محل بنانا اور منی لانڈرنگ کرنا، یہ سب بھی اسلام میں جائز نہیں ہے. دیکھیں اسلام اگر اسلامی تعلیمات کی بات کر رہے ہیں تو اس پر لوگوں کا اسلام کے اندر آتے ہیں تو پھر اسلامی نظام ہمارے بہت سارے ایسے کیسز ہیں جن پر پھر اسلامی نظام رائج نہیں ہوتا نا. آپ آ جائیں کہ جو زیادتی کے کیسز ہوتے ہیں اس میں پھر اسلام تو یہ کہتا ہے نا کہ کوڑے ماریں اور ان کو جب تک ان کا جو ہے ان کو پتھروں سے ان کو سنسار کیا جائے. اسلام تو یہ کہتا ہے، لیکن چور کے ہاتھ کاٹے جائیں یہ بھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کسی کو قتل کرتا ہے اس کو سرے عام پھانسی کا بھی ہے نا، کہ جو بھرے بازار میں ایسے کرتا ہے. تو اسلامی تعلیمات ریاست ایک تعین کرتی ہے نا کہ کس طرح کی سزائیں دینی ہیں. تو یہ ریاست کا ہے. اب یہ معاملہ ریاست کا ہو گیا ہے. ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں، جہاں ہمیں اپنا فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے تو ہم اسلامی بالکل ایسے نا، بالکل ایسے. کل کو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اگر یہ فائدہ نظر آئے گا نا کہ دیکھیں عمران خان صاحب اسلامی ہیں، تو وہ یہ کہیں گے کہ دیکھو امت مسلمہ کا لیڈر. اور پھر کسی کو یہ آئے گا کہ دیکھیں بے نظیر بھٹو صاحبہ اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھیں، تو وہ آئے گا اسلامی ٹچ. اور یہاں پر میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے کیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ اسلامی ٹچ ہے. تو یہ ہر جماعت ایسا کرتی ہے. صحیح. ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.